اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اتارا ہے. کہیں فرمایا کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. اور کسی جگہ اللہ نے وضاحت بھی فرما دی کہ نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا فرشتہ جبریل ہے جس کا لقب روح الامین ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، قرآن ہم نے آپ کے دل پہ اتارا. آگے یہ بھی فرما دیا کہ بلسان عربی مبین، اور کہیں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو لغت عربی میں اتارا، تم بھی عرب ہو تاکہ اچھی طرح سمجھ سکو کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اب چونکہ قرآن اتنی اہم چیز ہے تو جب جبریل آتے حضور پہ آگے وحی تلاوت کرتے حضور جلدی جلدی پڑھتے رہتے کہ کہیں لفظ کوئی رہ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں، چونکہ پہلی دفعہ اترتا تھا نا. لیکن اللہ نے اپنے نبی پہ انعام فرما دیا، فرمایا میرا مدنی بالکل جلدی نہ کیا کریں، بالکل زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بالکل آہستہ نہ پڑھیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے، پڑھائیں گے بھی، تمہارے سینے میں بھی جمع کر کے بٹھا دیں گے. ایک خطرہ تو تھا کہ شاید حضور بھول جائیں، ابا آدم بھی تو بھول گئے تھے. اللہ نے اس کا بھی مدعا بیان کر دیا کہ سنقرئک فلا تنسا، میرا محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے. پھر صرف آپ نہیں بھولیں گے بلکہ آپ جس کو دعا کر دیں گے وہ بھی نہیں بھولے گا. یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ چونکہ ہر وقت رہتا ہوں، آپ کی ہر حدیث یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن انسان ہوں، ڈر لگتا ہے کہ بھول نہ جاؤں اور کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں، اس لیے روایت باللفظ کے بجائے پھر روایت بالمعنی کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں قرآن نہ بھولوں. حضور نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو چادر بچھاؤ. اللہ یہ حکمتیں ہیں. دیکھنا ہونا چادر بچھانے کا کیا تعلق ہے بھول جانے سے. چادر بچھائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، فرمایا اس چادر کو لپیٹو. چادر لپیٹ کے سینے پہ لگا دو. سینے پہ لگا دی. فرمایا جاؤ ابو ہریرہ انشاءاللہ آپ نہیں بھولو گے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں ایک لفظ بھی نہیں بھولا. حضور کے ہاتھ لگ گئے جس کو. حضرت ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا حضور نے فرمایا اللہم علمہ التأویل، یا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. بڑے بڑے صحابہ پھر ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے. حضرت امیر معاویہ کو حضور نے دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی عطا فرما، حساب بھی عطا فرما، وَمَكِّنْهُ فِي الْبِلَادِ، اور شہروں میں اس کی حکومت کو بھی مستحکم فرما.
یہ حضور کی دعا تھی نا کہ 18 سال تو گورنر رہے. حضرت امیر معاویہ تو 18 سال تو دمشق کے گورنر رہے، پھر اس کے بعد خلیفہ بن گئے. یہ حضور کی دعا تھی. اور جہاں گئے ایسا نظم کیا کہ قیامت تک وہ یاد رکھا جائے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ شیعہ جس کو زیادہ گالیاں دیں نا، سمجھا کریں کہ اس نے زیادہ دین پھیلایا ہے. وہ غصہ تو وہ ہوتا ہے نا، ورنہ حضرت عمر سے ان کا برادری کا جھگڑا تھا. حضرت عمر نے چونکہ دین کو جما دیا، اسلام کو پھیلا دیا، یہ آگ سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے میرے مدنی سے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ آپ بالکل غم نہ کریں. سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، اور اگر ہم خود چاہیں گے تو بھلا دیں گے. ما ننسخ من آیۃ او ننسھا، ہم چاہے منسوخ کر دیں، ہم چاہے بھلا دیں، اللہ تو قادر ہے نا. تو اس لیے ان آیات میں بھی اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم نے آپ پہ قرآن عربی اتارا ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور قرآن میں ہم نے کھول کھول کے وعید بیان کی ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اَيْ يَتْرُكُونَ الْمَآسِمَ وَالْمَحَارِمَ وَالْفَوَاحِشَ، گناہ چھوڑ دیں، حرام کے کام چھوڑ دیں، فواحش یعنی زنا اور اس کے علاوہ اس کے مبادیات چھوڑ دیں. اور اللہ فرماتے ہیں او یحدث لہم ذکرا وہو ایجاد الطاعت وفعل القربات، قرآن سننے کے بعد وہ اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، ایسے اعمال کریں جو ان کو اللہ کے قریب کر دیں. فتعالی اللہ الملک الحق، اے تنزہ وتقدس الملک الحق الذی هو حق ووعدہ حق ووعیدہ حق ورسلہ حق والجنت حق والنار حق وکل شیء منہ حق. اور اس کی بلند مقدس پاک ذات ہے جو بادشاہ بھی ہے، جو حق بھی ہے، جو خود بھی حق، جس کا وعدہ بھی حق، جس کی وعید بھی حق، جس کے پیغمبر بھی حق، جنت بھی حق، جہنم بھی حق، اور ہر وہ شے جو اللہ نے فرمائی ہے وہ حق ہے. وَعَدْلُهُ تَعَالَىٰ أَلَّا يُعَذِّبَ أَحَدًا قَبْلَ الْإِنذَارِ وَبِعْثَةِ الرُّسُلِ، اور یہ اللہ کا عدل ہے، کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجیں کہ جاؤ پہلے ان کو سمجھاؤ، نہیں مانیں گے تو پھر ہم پکڑیں گے. وَالْإِنذَارَ إِلَىٰ خَلْقِهِ لِئَلَّا يَبْقَىٰ لِأَحَدٍ حُجَّةٌ وَلَا شُبْهَةٌ، تاکہ کسی کو کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی شبہ باقی نہ رہے. پہلے ان کو ساری باتیں سمجھا دو کہ یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز ہے، تاکہ قیامت میں پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا حلال حرام ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک جبریل پڑھتے رہیں آپ جلدی نہ کیا کریں. واللہ اعلم.